چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے چند انبیاء کا ذکر کیا ہے، جن میں جناب زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام اور جناب ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برگزیدہ نبیوں کی زندگی کی ایک عادت جو ہے، ان کی ایک خصوصیت جو ہے، ان کے اندر جو اللہ نے پیدا کی تھی، اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی جو انبیاء تھے، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ جس وقت ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی یا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ آیتیں پڑھتے تو آیتوں کو پڑھتے ہی یہ اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جاتے تھے، اور سجدے میں پڑھنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، باوجود اس کے کہ یہ اللہ کے اس قدر برگزیدہ نبی جنہوں نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ساری زندگی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، ہمیشہ اللہ کے حکم کے پابند رہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہنشاہ کائنات
کے مقام اور مرتبہ کا جو ذکر ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب شہنشاہ کائنات کا ذکر کیا جائے تو انسان اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے اور اپنی جو بے مائگی ہے، اپنی جو کم حیثیتی یا بے حیثیت اس کا انسان کا جو ہونا ہے، یہ ان کو یاد آ کے پھر آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتیں اور قدرتیں، اور پھر ایسے ہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے واقعات جس وقت یہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بے شک ہم اللہ کے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا، کرم کیا، رحمت کی، انبیاء بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے سارے حق اللہ کے ادا کر دیے ہیں؟ اس وجہ سے وہ اللہ کے سامنے وہ سجدے میں پڑھ کے اللہ کے سامنے رویا کرا کرتے تھے۔ ہماری عادت ایک عجیب قسم کی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ زندگی میں ہنسنا، کھیڑ، مذاق، کھیل اور اسی طریقے سے مذاق کی باتیں اور یہ ہم بڑی اعلیٰ چیز سمجھتے ہیں، اور یار جو وقت ہنس کھیڑ کے لنگ جائے وہی اچھا ہوتا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے۔ ہنسی اور مذاق زندگی کو سمجھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو انسان کو بنانا ہے اور انسان کا اللہ کی جو نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، اس کے فضل اور کرم سے جو فائدہ اٹھانا ہے، انسان سمجھتا نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے تم نے اس کے جواب میں کیا کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں جو وقت ہنس کھیڑ کے لنگ جائے، اور ہنس کھیڑ کے گزرنے کے لیے ہم کبھی میچ لگا لیتے ہیں، کبھی میچ دیکھنا شروع کرے، کبھی خبریں دیکھنا شروع کرے، اور چال زندگی ہنس کھیڑ کے گزر جائے کسی طریقے سے۔ کئی پھر ڈرامے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جی خوش ہو کے آ گئے ہیں جی فلاں جگہ سے فلاں جگہ۔ ایک انسان جس کو یہ پتہ چل جائے میرے وجود کا ایک ایک بال جو ہے، ایک ایک رون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں وہ ڈوبا ہوا ہے، میں ہر وقت اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہوں، میں اس کے جواب میں کیا کرتا ہوں؟ جب یہ انسان کو خیال پیدا ہوگا پھر وہ اس کو اللہ کی یاد بھی آئے گی، پھر اللہ سے معافی بھی مانگے گا، پھر استغفار بھی کرے گا، اور آنکھوں سے پھر آنسو بھی نکلیں گے۔ ورنہ تو زندگی جانوروں اور ڈنگروں کی طرح زندگی گزار کے انسان دنیا سے چلا جائے۔ بڑی بات ہے ہمارا اگر رونا بھی کبھی آ جائے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا آتا ہے، فلاں جگہ گئے انہوں نے ہمیں بوتل نہیں پلائی، اس عید کو جوتی نہیں ملی، کپڑے نہیں، ہم نے ایسی معمولی چیزوں کے اوپر ہم اپنے روتے ہیں۔ لیکن جو رونے کی جو اصل چیز تھی، وہ جو مومن جو سمجھتا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں میں استعمال کرتا ہوں، کیا ان کا حق ادا کرتا ہوں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے اے میرے بندے میں نے تجھے یہ دیا تھا، اس کے جواب میں تم نے کیا کہا؟ مومن کی نظر چونکہ ادھر ہوتی ہے، لہٰذا مومن جو ہے اپنے سر کو جھکا کے استغفار زیادہ کرتا رہتا ہے۔ اس کائنات میں وہ انسان، اس کائنات میں سب سے بڑا انسان جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ۔ اور ہم نے اللہ معاف کرے ہو سکتا ہے مہینے میں بھی کبھی 100 دفعہ استغفار نہ کیا ہو۔ پھر مومن کو اس بات کا بھی پتہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت بھی انسان کو پکڑ سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اسے پکڑ لے، یا انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ کہے جاؤ میں تیری کوئی نیکی نہیں قبول کرتا، میں تجھے پکڑ، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک سکتا ہے؟ اس لیے مومن جو ہے وہ ساری زندگی اللہ کے سامنے جھک کے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے آنسوؤں سے گناہوں کو دھو کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کو پکڑنا چاہے اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، یہ دھیان سے حدیث سن لیں، ہو سکتا ہے کئی دوستوں نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ حدیث سنی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اللہ عذب اہل السماوات ہی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
ساتوں آسمانوں کے ساتوں کے جو فرشتے ہیں اوپر نیچے جو ہیں، تمام کے تمام فرشتوں کو وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ، اور اس زمین پہ رہنے والے تمام انسانوں، مردوں اور عورتوں کو سب کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ سے کس نے حساب لینا ہے؟ اللہ کی کس عدالت میں کوئی پیشی کرانی کہ آؤ جواب دو؟ بلکہ حدیث کے یہ الفاظ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین آسمان کی ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے ایک گھر بنایا ایسے پکڑ کے توڑ دیا، پھر بنایا اس نے پکڑ، یہ اس کا کون سا ظلم ہے؟ یہ اس کی اپنی مخلوق ہے، اپنی مخلوق کو پکڑ کے اگر کسی جگہ پھینک دے کون اسے روک سکتا ہے؟ اس لیے مومن جو ہے اس کی نگاہ اس بات پہ اے شہنشاہ کائنات، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے اور آنسو اس کے نکل آتے۔ اور یہی ان پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ فرمایا اس لیے اللہ کے پیغمبر جو اس بات کو بڑا سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو انسان ہے یہ اللہ کا بندہ، اس کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہے تو ٹھیک ہے، کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے فوری طور پہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کے معافی مانگ لے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ معافی مانگنے والے جو ہے اللہ کو وہی پسند ہے، اور یہ اللہ کے سامنے جو آنسوؤں کا نکل آنا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھا کرتے تھے، پیچھے صحابہ ہوتے تھے، قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختلف قوموں کے ساتھ ان کے ایک ایک گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری بستیوں کو اللہ نے الٹ دیا، ان کے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارشیں کر کے زمین سے ان کا نام و نشان، ان کے گھروں کی ایک اینٹ تک سلامت نہیں رہی۔ اللہ نے ایک ایک گناہ کی وجہ سے خطرناک آندیاں بھیج کے ان کے جو مکانوں کے ملبے تک تھے سلامت نہیں رہے، دوسری جگہوں پہ پھینک دیے، ان کے جانوروں کے ان کے بدنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ برباد کر دیا۔ انسان جو ہے ہم تو گناہ ہی بڑے کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حدیث میں آتا ہے جس وقت قرآن مجید کا آپ پڑھ رہے ہوتے تھے، سورت فاتحہ پڑھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہنے کے بعد پھر محمد الرسول اللہ جس وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، صحابی کہتے ہیں ہم پیچھے دیکھتے تھے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے تھے محمد الرسول اللہ کے، وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَا، جس طرح کہ ایک چکی گھوں گھوں کر کے اس کی آواز آتی ہے، محمد الرسول اللہ کے سینے سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی جب وہ کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا حال وہ پڑھتے کہ ایک گناہ کی وجہ سے اتنا، ہم تو گناہ ہی بے شمار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں وہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آواز آتی تھی کعزیز المرجل، ایسے آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا گڑ گڑ کر کے ابلتی ہے، محمد الرسول اللہ کا سینہ جو ہوتا تھا وہ روتا تھا اللہ کے سامنے، اے شہنشاہ کائنات، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، میری امت کے کسی لوگ آدمی کی غلطی کی وجہ سے انہیں نہ سب کو تباہ کر دے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان آیتوں میں تقریباً 1000 آیت ہے جن میں قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے، وہ بڑے بڑے سیلابوں کا ذکر ہے، بڑی تیز بارشوں اور آندھیوں کا ذکر ہے، اور زمین سے پوری کی پوری امت کو لے کے پکڑ کے آسمان کے برابر اٹھا کے اس کو اوندا کر دیا۔ ان کا ذکر تقریباً 1000 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ جن کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہوتا ہے، جس وقت وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں مالک کے سامنے کیا پڑھ رہا ہوں، ایک میرے مالک نے کیسے غضب کی بات کی ہے، اور یہی گناہ تو ہم کرتے ہیں، ہمیں نہ پکڑ لے ہمارا مالک جو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کئی دفعہ تو ایسے ہوتا، صحابی کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد سارے لوگ جو تھے آہستہ آہستہ کسی نے جو کچھ پڑھنا تھا، باقی رکعتیں نوافل وغیرہ وتر کو پڑھ کے وہ چلے گئے، کئیوں نے بعد میں پڑھنا تھا، وہ صبح فجر سے پہلے تہجد کی نماز کے بعد وتر کئیوں نے پڑھنا تھا۔ مسجد نبوی خالی ہو گئی۔ میں ایک مسجد کا تھا یہ پلر، میں اس پلر کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ دوبارہ کب آتے ہیں، کتنی دیر بعد آتے ہیں، اور آ کے کیا کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتا ہے میں پیچھے چھپ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر گھر گئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، آپ تھوڑی دیر بیویوں کے پاس جس کے پاس جانا تھا آپ بیٹھے، وہاں سے آپ واپس آ گئے، وضو کر کے محمد الرسول اللہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے دوبارہ، کہ میں پیچھے اس ستون کے پیچھے میں دیکھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سورہ فاتحہ، جب انسان اکیلا ہو تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ یہ اونچی آواز میں جس انسان اپنے آپ کو بھی سنا سکتا ہے، ذرا اونچی آواز کر سکتا، نبی علیہ السلام اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا، آپ نے نماز شروع کی، جب سورۃ فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے صرف ایک آیت نبی علیہ السلام سورہ مائدہ کی جو ہے وہ کون سی آیت، وہ یہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، نبی علیہ السلام یہ ساری رات ایک آیت بار بار یہاں تک کہ رکوع کے اندر محمد الرسول اللہ گئے یہی آیت رکوع میں پڑھنا شروع کر دی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ رکوع سے محمد الرسول اللہ اوپر اٹھے سامنے اللہ کا، پھر یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے میں ساری نماز کے اندر یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں سارے جو ہیں، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو پکڑ کے قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دے تجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے، تجھے کون روک سکتے، تیرے ہی بندے ہیں سارے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لیکن اے شہنشاہ کائنات اگر تو ان کو معاف کر دے، تجھے معاف کرنے سے بھی تو کوئی نہیں نہ روک سکتا۔ ساری رات محمد الرسول اللہ اللہ کے سامنے یہی گڑ گڑاتے یہاں تک کہ تہجد کا صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا، محمد الرسول اللہ نے سلام پھیری، اسی میں گزری، اے اللہ تیرے بندے ہیں تو پکڑ لے تو تجھے کوئی نہیں روک سکتا، کون تجھے کہنے والا، اگر تو معاف کر دے تجھے کون کہہ سکتا ہے کون معاف کیا، کیوں معاف کی۔ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غلبے والا ہے، تیرے سامنے کون دوسرا ٹھہر سکتا ہے، تمام حکمتوں کا وہ مالک ہے۔ میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگی ہوئی تھیں اس وقت، جس وقت انسان قیامت کا منظر، جہنم کا منظر، پکڑ کا منظر، حساب کا منظر اور دنیا کے اندر قوموں کی عذابوں کا ذکر آتا ہے، اگر دل اس کے اندر زندہ ہے
آنکھیں جو ہوتی ہیں اس کی ہمیشہ بھیگ جایا کرتی ہیں آنسو سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ عبداللہ ادھر آؤ۔ یہ پرانے صحابی ہیں، مکہ شریف کے رہنے والے، اور جو پہلے مسلمان ہوئے تھے یہ ان میں سے یہ تھے۔ قرآن مجید جو اترتا نبی علیہ السلام سارے صحابہ کے سامنے پڑھتے، کچھ صحابہ حفظ بھی کر لیتے تھے ساتھ ساتھ۔ یہ عبداللہ بن مسعود ان آدمیوں میں سے تھے جو قرآن مجید کو ساتھ ساتھ حفظ کر لیا کرتے تھے، اور یہ بڑا خوبصورت قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عبداللہ ادھر آؤ نا، ادھر آؤ عبداللہ۔ وہ قریب آئے، کہا عبداللہ ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن تو آپ کے اوپر اترا ہے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے قرآن سنوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے سورہ النساء جو تھی نا یہ شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ میں نے یہ سورہ النساء شروع کر دی، نبی علیہ السلام اپنے سر کو جھکائے سنتے رہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی 41 نمبر آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر کہا اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، قیامت کا دن آنے والا ہے، ہم نے قیامت کے دن ہر قوم جن کی طرف نبی بھیجا گیا قوم کو کھڑا کر کے، ایک نبی کو ایک اونچی جگہ کھڑا کر کے قوم سے پوچھنا ہے کہ مجھے بتاؤ، میں حساب لینے سے پہلے تمہیں پوچھتا ہوں، اس نبی نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا نا، اب حساب دو مجھے اس بات کا، جن باتوں سے روکا تھا تم کیوں نہیں رکھے، اور جن کے کرنے کا حکم تھا تم نے کیوں نہیں۔ اے محمد الرسول اللہ، آپ کو بھی کھڑا کیا جانا ہے قیامت کے دن۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ، ایک وقت آنا ہے، میں نے گواہی لینی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر قوم سے ایک اس کے نبی کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کے امت کے بارے میں بھی آپ کو کھڑا کر کے پوچھنا ہے۔ یہ بات جب دیکھا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کر دو، مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا، میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے آپ کی داڑھی جو تھی نا یہ بھیگ رہی، کہ قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا، نبیوں سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیا تھا کہ نہیں، تبلیغ کا کام۔ اس وجہ سے محمد الرسول اللہ جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے اور آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تار ہو گئی۔ یہ ایک معمولی کام ہے، ابھی یہ نہیں، وہ تو گناہ نہیں کر، وہ انسان ہم جو ہیں، اے لوگو اللہ ہمیں معاف کرے، اے لوگو اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمائے، دنیا کے تمام اہل توحید و ایمان جو ہیں سب کو اللہ معاف کرے۔ نبیوں سے صرف یہ پوچھا جانا ہے کہ بتاؤ تم نے، اور نبیوں کا یہ حال ہے کہ آنسوؤں سے داڑھی تار ہو گئی، اور ہم جو صبح و شام دن رات کرتے ہی گناہ ہیں، کرتے ہی گناہ۔ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کے علاوہ کیا جواب اللہ کو دے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو، بلکہ حدیث میں آتا ہے جس وقت نبی علیہ السلام یہ ممبر رسول پہ آتے، عام طور پہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بات کتنی میں سمجھتا ہوں گھٹیا بات ہے کہ ممبر رسول کے اوپر آ کے لوگوں کو ہنساتے ہیں مسخروں کی طرح، میراسیوں کی طرح۔ یہ ممبر جو ہے یہ ہنسانے والا نہیں ہے، یہ ممبر انسانوں کو یاد کرانا۔ اے انسانوں، اپنی زندگیوں کے اوپر توجہ کرو، کیا تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تو یاد دیا نہیں کہ، اور کئی دفعہ مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب فلاں جگہ گئے، جمعہ پڑھا، ہنس کے ٹھڈ چ پیڑاں پی گئیں، مولوی صاحب نے اینا سا۔ اب میں کیا کہوں اس مولوی کے عالم دین کے بارے میں؟
اس کو پتہ ہی نہیں اسٹیج محمد الرسول اللہ کا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. یہ کوئی اسٹیج ڈرامے والی بات ہے؟ یہ کوئی ہنسانے والی بات ہے لوگوں کو؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جس وقت اس سٹیج پہ آتے تو کیا کیفیت ہوتی. حدیث کے الفاظ ہیں وَأَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُؤَدِّنٍ. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب آتے سامنے ممبر پہ سامنے آپ بات کرتے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دے ایسے لگتا تھا جیسے نبی علیہ السلام اپنی زندگی کا آخری خطبہ دے رہے ہیں. یہ خطبے ہیں محمد الرسول اللہ کے. ایسے لگتا تھا جیسے آخری خطبہ ہے. جس طرح جس وقت کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہتا ہے اوے یہ نہ کرنا، اوے یہ کرنا، اوے لوگوں ایسے کرنا، اوے لوگوں اس سے بچ جاؤ، اوے لوگوں فلاں کام کا. کائنات کا امام محمد الرسول اللہ جب ممبر پہ آتے تو کائنات کا امام اس ایسے دکھی دل کے ساتھ بات کرتے اور انسانوں کہیں دنیا کے کاموں میں بھی ایسا نہ مصروف ہو جانا کہ اللہ کی ذات ہی بھول جائے تمہیں. کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ جیسے آخری خطبہ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہا موعظۃ مودعین. گویا کہ یہ آخری خطبہ ہے. آپ نے خطبہ دینے کے بعد جانا ہے پھر واپس نہیں آنا. یہ خطبات ہوتے تھے محمد الرسول اللہ. لوگوں کے دلوں کو نرم کیا جائے. شیطان نے تو آگے ہی بہت زیادہ دلوں کو سخت کر دیا. اللہ کی آیتوں کے سامنے یہ نہیں جھکتے، نبی کی سنتوں کو یہ ماننے کے تیار نہیں. قرآن مجید پڑھنے پڑھانے تعلیم لینے نمازیں پڑھنے کے لیے یہ لوگ دل تو پہلے ہی پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں. ایک عالم دین کا کیا کام ہے دین کہ اس ممبر کو ہنسی اور مذاق کے لیے استعمال کرے. نبی علیہ السلام ایسے خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ کہا کرتے تھے لوگو کاش تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے علم ہے، کاش لوگو تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں. تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو، گھروں کے عیش و عشرت جو ہے ان کو چھوڑ کے تم میدانوں میں نکل جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ کہ یہ دنیا میں کیا رکھا ہے. کہ ایک مرد ہے اس کے لیے ایک عورت بھی کیا چیز ہے، مثلا کیا ہے، دنیا کا کھانا پینا بھی کیا ہے. یہ دنیا یہ سیب ہے، یہ انار ہے، نہ کھایا تو کیا ہو گیا، مر گیا کو کسی کو. دنیا کی کوئی بھی کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. اگر یہ سب کچھ کھانے کے باوجود قیامت کے دن اللہ نے جہنم میں پھینک دیا، کیا ان چیزوں کا فائدہ ہوا. یہ سب دنیا ایسے ہی ہے، یہ بے مقصد سی دنیا ہے. اللہ کی قسم انسان کو وقت کے لحاظ سے پتہ چل جائے یہ دنیا ایسے ہی فضول بنی ہوئی ہے، ایسے ہی لگتا ہے یہ کھیل تماشے کی طرح ہے. اصلی کیا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت جو ہے اصل میں وہی خیر سار قسم کی جو پائیدار خیر ہے اور باقی رہنے والی خیر وہ تو آخرت کی خیر ہے. دنیا تو ایسے ہی بنا ہوا ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے اپنے آپ کو ذل الہی کہلانے والے ایسے آئے اور ایسے چلے گئے، آج ان کی قبر کا پتہ نہیں. یہ تو وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، دنیا کے بادشاہ نہیں. بس اس کائنات میں بہترین انسان جنہیں انبیاء اور نبی اور رسول کہتے ہیں، بتائیے کتنے نبیوں کی قبریں بھی دنیا میں باقی رہ گئی ہیں. ایک نام اللہ کا رہے، اللہ ہی اللہ جو ہے. انسان کو جب پتہ چل جائے پھر محسوس ہوتا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اے شہنشاہ کائنات، میں اپنی زندگی جو ہے دنیا میں کن کاموں میں لگا رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبات میں بھی آپ لوگوں کو یاد کرایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جب یہ خطبہ دیتے اور صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا. صحابہ کا حال کہ صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر جو کپڑا تھا نا، جو لیا، جو چادر ہوتی، اس کو سر کے اوپر ایسے کر کے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے لہم خنین. میں نے محمد الرسول اللہ کے خطبہ میں دیکھا صحابہ جو تھے ان کے سر ہل رہے تھے اور ہل ہل کے رو رہے ہوتے تھے کہ اس عارضی دنیا کے پیچھے ہم دائمی جو دنیا کو بلا رہے ہیں،
اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے شہنشاہ کائنات کو ہم ناراض کر رہے ہیں. اس لیے لہم خنین، وہ ایسے کر کے، ایسے حدیث میں آتا ہے ان کے آوازیں نکل رہی ہوتی تھی صحابہ کی. ہم نے کیا سمجھ لیا اس دنیا کی زندگی کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایک جنازے پہ گئے، جنازہ پڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنازہ پڑھانے کے بعد آپ پھر قبر کی طرف گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کی طرف گئے تو ابھی قبر نکلی نہیں تھی، قبر وہ نکالنے والا قبر کھود رہا تھا. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں زمین پہ بیٹھ گئے، صحابی بھی بیٹھ گئے. اچانک ہی دیکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک محمد الرسول اللہ کو دھیان سے دیکھا گیا. فبکا حتی بل الثری، دیکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور نیچے کی زمین تار ہو گئی ہے. اور آپ نے یہ بات کہی، یا اخوانی، او میرے بھائیو. محمد الرسول اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، او میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا. اے لوگو، اس قبر کے لیے بتاؤ، ہر بندہ سوچے میں نے کیا تیاری کر کے رکھی، میں نے کل اللہ کو کیا جواب دینا ہے. اس قبر کے اندر میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، میں نے اس سے بچاؤ کے لیے کیا کچھ تیار کر. ہر بندہ، محمد الرسول اللہ نے فرمایا، تیاری کر کے رکھے اس کے. یہ انسان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، محبوب ترین اللہ کو جو قطرے اچھے لگتے ہیں نا، ان میں قطرات میں سے ایک قطرہ وہ آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے انسان کو یاد آئے کہ میں نے کتنی نافرمانی، میں تو کرتا ہی کچھ نہیں، اللہ نے تو اتنا کچھ دیا، اور آنسو نکل گئے. وہ آنسو نکلا اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، گناہوں پہ روتی ہے، یا اللہ میں تیرا سامنا نہیں کر سکا کہ اتنا کچھ تو نے دیا، میں نے کبھی تیری بات نہیں مانی، مخالف ہی چلتا ہوں. شادی کی ہے، اور لوگوں دھیان سے سن لو، شادیاں ہندوؤں کے طریقے کے مطابق، ان میں ناچ گانا یہودیوں اور ہندوؤں کے طریقے کے مطابق ساری زندگی کرتا رہا. کام ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف، سود کا کام، حرام کا کام، فلموں کا کام، ڈانس ناچ گانے کا کام، ساری زندگی گزر گئی اور شراب اور حرام کام کرتا رہا. 2 نمبر کا اور نقد کی قیمت اور ہدار کی قیمت اور ساری زندگی محمد الرسول اللہ اور اللہ کی مخالفت میں گزر گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کو خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، رونا شروع کر. فرمایا جس آنکھ سے آنسو نکلے اللہ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. فرمایا محمد الرسول اللہ نے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اس آنکھ کو جہنم کی آگ مس نہیں کر سکے گی جو اللہ کے لیے روتی ہے، اللہ کی ذات کے خوف سے. جب اس کو یہ شرم اور حیا آتی ہے کہ میں نے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، قیامت کے دن جب یہ پل سراس کے اوپر سے گزرے گا، یہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہے، اللہ اس کو جہنم سے اتنا بچائے گا کہ یہ جہنم کی آگ کو دیکھے گی بھی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات، یہ جو انسان کا رونا ہے، یہ رولانے کا مقصد اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو اس کے فائدہ کیا ہے کہ ایک انسان، اللہ بڑی تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جو روتے ہیں اللہ کے سامنے، اور نبیوں کی تعریف کی اس آیت میں. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں یاد رکھو انسان کا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دانائی پہ خوش ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ جو آنسو ہیں، دنیا میں نکلنے والے جو آنسو ہیں، یہ گناہوں کا علاج کر دیتے ہیں. سارے بڑے بڑے گناہ کے پہاڑوں کو یہ آنسو کا ایک قطرہ بہا کے لے جایا کرتا ہے. بڑے بڑے لکھے ہوئے گناہوں کی کاپیاں اور کتابیں اور بڑے بڑے
کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے نسخے جو ہوتے ہیں، یہ ایک پشیمانی اور ندامت کا آنسو جو ہے تمام سیاہی کو یہ مٹا دیا کرتا ہے، یہ اللہ کو راضی کر دیا کرتا ہے۔ یہ علاج ہے اصل میں گناہ، اور جس طرح دنیا میں علاج نہیں ہوتے، اس کا علاج آپریشن ہے، کاٹ کے الگ کرو، اس کا پٹی ہے، اس کا دوائی ہے، اس کی بوتل لگاؤ، اس کی گولی دو، اس کا یہ گناہوں کا علاج ہے۔ اللہ یہ بیان کر کہ کیسے دانا لوگ تھے اور دنیا میں یہ اپنے سارے گناہ تھے ان کو بہا کے ختم کر کے گناہوں کے اوپر ملیا میٹ کر کے گناہوں کی سیاہی کو بہا کے صاف کر کے دنیا سے آنے والے لوگ، یہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اصل میں، ورنہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لو لوگوں، ایک بات یاد رکھ لو، اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہے، کو بادشاہ ہے، بادشاہ وقت ہے، ہفت اقلیم بادشاہ اگر کوئی ہے کہ پوری دنیا میں بھی اگر کسی نے حکمرانی کی، اتنا بڑا بھی بادشاہ کیوں، بڑا شہزادہ جو ہے وہ شہزادوں کی گود میں پلا ہوا، شہزادیوں اور ملکاؤں کی گود میں، یاد رکھیں میری بات، ہر انسان نے رونا ہے ایک وقت، یاد رکھنا۔ اگر دنیا میں رو لے تو اس کے لیے بہتر ہے، دنیا میں اگر رو لے تو بہتر ہے، گناہوں کو بٹا لے، گناہوں کو بہا لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو یا اپنے آنسوؤں کی بارش سے ان کو صفائی کر دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ورنہ دنیا میں اگر نہیں روئے گا عیاشی کی زندگی، آخرت میں تو اس نے رونا ہی رونا ہے، رونا انسان نے دنیا میں رو لے تو بہتر ہے۔ قیامت کے دن کے رونے کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ فرمایا قیامت کا دن آنے والا ہے جو دنیا میں عیاشی میں ہرس کھیڑ کے زندگی ساری گزار دی، فلمیں ڈرامے اور جی میچ وے کے صبح کو لے کے شام تک میچ لگے ہوئے ہیں، جی میچوں کو وے کے زندگی میں ادھر فضول زندگی جنہوں نے ضائع، ساری زندگی جو کبھی روئے نہیں، قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جائیں گے، اتنا روئیں گے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے۔ وَأَنَّهُمْ يَبْكُونَ الدَّمَ مَكَانَ الدَّمِ، اور اس کے بعد جب آنسو ختم ہو جائیں گے پھر آنکھوں سے ان کے یہ خون نکلنا شروع ہو جائے گا، خون کے آنسو روئیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا روئیں گے کہ اتنا اگر اس کو اکٹھا کیا جائے ان آنسوؤں کو تو اس کے اندر، ان آنسوؤں کے اندر اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو کشتی بھی چلا سکتا ہے۔ یہ آخرت کا رونا ہے، بہتر یہ ہے انسان دنیا کے اندر اللہ کے سامنے رو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا طوبیٰ لمن ملک لسانہ، فرمایا خوش قسمت وہ مبارک ہے وہ بندہ جس کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہو، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اور گھر میں رہنا نصیب ہو، وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيَّتِهِ، اپنے گناہوں کے اوپر رونا نصیب ہو گیا، مبارک ہے اس کو محمد الرسول اللہ کی طرف سے، مبارک ہے جو دنیا میں جس نے رو لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول نجات کن کاموں سے ملتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس کو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف استعمال نہ کرنا، سارا دن صبح سے لے کے شام تک اللہ معاف کرے ہمارا تو یہ لغو بکتے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں، ہنسی خوشی میں بس ساری زندگی ضائع۔ فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، دوسرا فرمایا بے مقصد گھر سے نہ نکلا کرو، اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اور تیسری بات یہ ہے، اور دنیا کے اندر ہی جو گناہ کیے ہیں نا آنسوؤں کے ذریعے اس سیاہی کو مٹا کے ہی جانا، یہ خوش قسمتی ہے، اور دنیا کے اندر ہی ان کو ختم کر کے جانا۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، ان میں اللہ ان کو بھی کھڑا کرے گا۔ کون؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہونے والوں میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا، اے میرے مالک ہے میرا تو حق ہی نہیں بنتا تھا، ایک گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی گناہ ہے
اللہ کی قسم صغیرے کا لاکھواں کروڑواں بھی حصہ کر لیا جائے صغیرے گناہ کا، اس وہ کروڑویں حصے کے برابر بھی گناہ کرنے کا انسان کو حق نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے صغیرہ گناہ تو گئے، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے اپنے آپ کو تم تراک کے ساتھ ساری دنیا کو دکھا کے کہ ہماری شادی ہے، کوئی موت تو نہیں، اس لیے بچاؤ اور کنجریاں بلاؤ اور ناچے والے بلاؤ، فلانے کرو، منڈے کی ماں بھی نچے، فلاں بھی، اللہ کے سامنے مقابلہ کر، اور یہ تو دور کی بات ہے۔ ایک انسان کا یہ بھی حق نہیں کہ وہ صغیرہ گناہ بھی اس زمین کے اوپر کرے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو رونا نصیب ہو گیا دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب ایسی باتیں سنتے تھے نا، ان کے اوپر کیا اثرات پڑتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اکثر، تو ایک رات یہ گشت کیا کر رہے تھے، یہ دیکھیں جب خلیفہ نیک ہوتا ہے تو قوم بھی نیک ہوتی ہے، جب خلیفہ گانے والا ہوتا ہے، ناچنے والا، تو قوم بھی ناچ کے اور گا کے سارے کام کرتی ہے، قوم بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ شریفانہ قوم ہے ہی نہیں، وہ ناچنے اور گانے۔ خلیفہ بے ایمان ہوتا ہے، لوگ بھی بے ایمان، ان کے وزیر اور مشیر کروڑوں اربوں کے چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ جب خلیفہ اچھا ہوتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ یہ ایک گلی میں سے رات کے وقت جا رہے تھے، خاموشی سے پتہ کرنے کو مسئلہ تو نہیں ہے، ایک جگہ اچانک ہی یہ ٹھہر گئے، ایک گھر تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، بندے سے بڑی تھیں، لیکن اس گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، کوئی کھڑا تھا، اور وہ کھڑا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی نماز کے اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کھڑے ہو گئے، اور وہ آدمی جو تھا نا وہ پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ یہ سورہ طور جو تھی نا، اس کی آیتیں وہ پڑھ رہا تھا، جن میں اللہ نے کہا ہے لوگو مجھے قسم ہے طور کی، اور اپنے عرش کی قسم ہے، آسمان کی قسم ہے، مجھے یہ یاد رکھنا ایک وقت آنے والا ہے تمہارے سامنے، ان عذاب ربک لواقع۔ اے لوگوں میں قسم اٹھا کے شہنشاہ کائنات کہتا ہوں، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ ہی حق کو، وہ حق ہے اور حق کہتا ہوتا ہے ویسے ہی سچ۔ اور لیکن دنیا کا طریقہ ہے نا قسم اٹھائے، اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ان عذاب ربک لواقع۔ ایک وقت آنے والا یاد رکھنا جب یہ آسمان جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہوگا یہ پاش پاش ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، نئی دنیا قائم ہوگی، اللہ کا عذاب تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اس عذاب کو پھر آگے پیچھے کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ جس وقت حضرت عمر فاروق نے ایسے سنا ہے، آپ اسی جگہ بیٹھ گئے، اتنی طبیعت خراب ہوگی کہ بڑی مشکل گھر چل کے واپس آئے، اور یہی بات ان عذاب ربک لواقع، عذاب جو ہے قیامت کے دن تمہارے سامنے آنا والا، کیسا عذاب ہے، ما لہ من دافع، اور کون اس عذاب کو روک سکتا ہے جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ آیت سن کے بیمار ہو گئے، ایک مہینہ تک حضرت عمر فاروق بیمار ہوئے تھے، یہ آیتیں سورۃ طور کی سن کے، اور پھر یہاں تک کہ لوگ پتہ لینے جاتے تھے کہ پتہ نہیں خلیفہ نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، اتنا دماغ پہ اثر ہو گیا تھا۔ اور کون اللہ کے عذاب کے سامنے ٹھہر سکتا ہے، اور کون سہ سکتا ہے اللہ کے عذاب کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، یہ ان کی بیوی نے ایک دن دیکھا یہ بیٹھے ہیں اکیلے،
تو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ، یہ ان کی بیوی قریب ہوئی کہ کیا بات ہے اکیلے بیٹھے ہیں، سر کو جھکایا ہوا تھا، کہا سر اٹھاؤ، ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. کہا عبداللہ کیا بات ہے، کیوں، کیا مسئلہ ہو گیا، اکیلے ہی رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ کہتا ہے لوگوں میں تمہیں ایک ساری انسانیت کو کہتا ہوں، نبی بھی، پیغمبر بھی، اولیاء بھی، شہید، ایک وقت آنا ہے کہ انہوں نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. تو کہنے لگی بیوی آپ کیوں روئے؟ کہنے لگے اللہ یہ تو کہتا ہے گزرنا ہے، لیکن یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تم نے پار بھی ہو جانا ہے. مجھے تو یہ آ رہا ہے کہ پار ہونا ہے کہ نہیں. میں تو اس وجہ سے رو رہا. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اس طرف، کبھی آئے ہی نہیں، کبھی خیال کیا ہی نہیں کہ پل صراط سے گزرتے وقت کتنے گناہوں کا بوجھ لے کے کیسے وہاں سے گزرے، کتنے لوگوں کا حق کھائے، کیسے کیسے حرام طریقے سے اپنے بہنوں کو ان کا حق جو ہے وہ نہیں دیا، باپ کی وراثت میں سے نہیں دیا، اور ہم اس وزن کو سارے کو اپنے سر کے اوپر لے کے پل صراط سے کیسے گزریں گے. اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ کہتا ہے ہاں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور یہ پل صراط کے اوپر سے ہی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ سے نہیں نہ ڈرے، یہ جہنم کے اندر اس طریقے سے گریں گے، سار ان کا نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوگی، سیدھی جہنم کے اندر. میں کیوں نہ رہوں؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ لوگوں دنیا میں کوئی مسلمان جو ہے، کوئی انسان جو ہے یہ امن میں نہیں ہے، کوئی بھی انسان. انہوں نے کہا کب امن میں؟ کہا امن میں تب ہی ہوگا جب پل صراط سے پار ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہنے لگے پل صراط پہ پکڑا گیا تو پھر جب پل صراط سے پار ہوگا تو امن میں وہ آدمی ہے، باقی تو کسی کو کوئی امن نہیں، کوئی شانتی نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ ایک دن یہ بازار میں سے گزر رہے تھے، ایک لوہار تھا، یہ لوہے کا کام کرنے والا، وہ پگھلا کے کوئی چیز بنا رہا تھا. یہ جب گزرے ہیں نا تو اس نے وہ لوہا جو تھا نا پگھلایا ہوا تھا، پگھلا کے وہ کسی سانچے میں ڈالنے لگا تھا. ایسے ہی جہاں دیکھ کے نا یہ دیکھتے ہی رہ گئے، وہ لوہے کا گرم گرم لوہے کا وہ پانی کی طرح ہو جانا دیکھ کے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا گیا کہ ینظر الیہ ویبکی، اس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا کہ لوگوں قیامت کے دن اللہ نے جب انسانوں کے آنکھوں اور کانوں میں یہ ڈالا، منہ میں ڈالا، وجود کے اوپر یہ ڈالا تو کیا بنے گا لوگوں؟ اس سے کوئی ڈر نہیں آتا، گناہ کرتے وقت کوئی خیال نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت کوئی شرم نہیں آتی. اور ایک خاص بات یہ ہے، حضرت عمر فاروق کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں یہ لکھی ہوئی ہے، کتاب کا حوالہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کہتے تھے مجھے بڑا ڈر آتا ہے، حالانکہ یہ وہ آدمی جن کو محمد الرسول اللہ نے جنتی ہونے کا ٹکٹ عطا کیا ہے، دنیا کے اندر اللہ کے فضل سے ان کو جنتی کہا ہے، اور کہا میرے بعد کو نبی ہوتا تو یہ ہوتا. ان کا حال یہ تھا. کہنے لگے مجھے قیامت کے دن ڈر آتا ہے، اگر اللہ نے اعلان کیا ساری مخلوق کو میں نے جنت میں بھیجنا ہے، جتنے بھی بندے ہیں ایک بندے کو جہنم میں بھیجنا ہے. عمر مجھے ڈر لاتا ہے میرا نام ہی نہ آ جائے، مجھے ڈر آتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ شہنشاہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اور لوگوں جب اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے معافی مانگو، وہ معافی بھی عطا کرے گا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کیا اے بندو، میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے بندو، اور دنیا میں مجھ سے معافی مانگ لو، میں معافی دینے پہ آؤں تو مجھے کوئی روک سکتا نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے.
اللہ ہمارے جس کائنات میں جس قدر بھی اہل ایمان و توحید ہیں سب کو اللہ معاف فرمائے. ہمارے ماں باپ کے اوپر دیگر نبی علیہ السلام کی پوری امت کے جتنے بھی اہل ایمان اور توحید ہیں اللہ سب پہ کرم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.